بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ۔ عزیز ناظرین کرام، آج کے سبق میں ہم گرامر کے لحاظ سے کی جانے والی غلطی پر مزید پڑھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو بسا اوقات لوگ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کا نام آتا ہے تو جل جلالہ بھی پڑھتے ہیں، جل جلالہ کا بھی پڑھتے ہیں۔ یہ کہاں پڑھا جائے گا، اس کے لیے قانون کیا ہے اور قرآن شریف کے اندر یہ کس طرح پڑھا گیا ہے، کس طرح آیا ہے، ذہن کے اندر رکھیں۔ جب آپ پڑھ رہے ہیں اللہ جل جلالہ، یعنی لفظ اللہ سے پہلے یا نہ آئے تو آپ نے پڑھنا ہے اللہ جل جلالہ، کیونکہ لفظ اللہ جو ہے یہ اس میں ظاہر ہے، اس میں ظاہر کے بعد ضمیر لوٹتی ہے غائب کی، تو اللہ جل جلالہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول لفظوں میں ظاہر ہے، اس کو اس میں ظاہر بولتے ہیں، تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب علیہ یہ ہی ضمیر یہ غائب کی ہے، یہ اس میں ظاہر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ تھا وہ لفظ کہ جب شروع کے اندر یا نہ لگی ہو تو یہ اس طرح پڑھیں گے، غائب کی ضمیر پیچھے اسم کی طرف لوٹائیں گے۔ لیکن اگر اس سے پہلے یا آ جائے، جیسے یا اللہ، اللہم، یا سبحانک، اللہم، یہ بھی اللہم، یہ ذہن میں رکھیں اللہم اصل میں یا اللہ تھا۔ اب یہ تو بات کلیئر ہوگی نا کہ اللہم اصل میں یا اللہ تھا، تو یہ بات سیم ہے اس کے لیے اور اس کے لیے بھی۔ اب دیکھیں ہم نے جو پڑھنا ہے، جو قانون سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کوئی بھی لفظ پڑھ رہے ہیں جس کے شروع میں آپ نے یا لگائی ہے، اب اس کے بعد آپ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آ گیا تو وہاں پر آپ کون سا صیغہ، کون سی ضمیر بولیں گے، خطاب کس طرح کریں گے؟ یا اللہ اس کے بعد بسا اوقات ہماری مساجد میں لکھا ہوتا ہے، بڑی بڑی تختیاں لگی ہوتی ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے یا اللہ جل جلالہ، غائب کی ضمیر لگی ہوتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم نے لکھنا ہے یا اللہ جل جلالک، اس کا مطلب اے اللہ تیری ذات عزت والی ہے، کیونکہ یا سے ہم کسی کو پکار رہے ہیں تو جس کو پکارا جا رہا ہے پھر اس سے بات کی جاتی ہے، خطاب کیا جاتا ہے اس سے، اس کے بارے میں غائب کی ضمیر لوٹانا یہ اصول جائز نہیں ہے۔ تو یا اللہ آیا، شروع میں یا آئی، لفظ اللہ آیا، یا اللہ، آگے لکھنا ہے جل جلالک۔ اسی طرح ہم نیچے چلتے ہیں، اللہم پہلے آپ کو بتا دیا کہ یہ اللہم اصل میں یا اللہ ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں یہ ہم بار بار دعا مانگتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام، تو اللہم کے بعد حاضر کی ضمیر آئی، یہاں حاضر کی ضمیر، یہاں بھی حاضر کی ضمیر، اللہم اے اللہ انت السلام، دو سلامتی والا ہے، تو یہاں پر دیکھیں منادہ یعنی یا کے بعد والا جو اسم ہے گا، اس کے بعد جو آپ ضمیر پڑھیں گے، کوئی بھی جملہ بولیں گے تو یا سے پہلے یا ضمیر ہوگی خطاب کی، یا پھر یا کے بعد۔ یہاں اللہم کے بعد ہے انتا، اور یہاں پر اللہم سے پہلے ہے سبحانک، کاف یہ خطاب کی ضمیر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سبحانک تیری ذات پاک ہے، اللہم اے اللہ۔ یہ تھا وہ بات تھی جو اللہ رب العزت کے نام نامی اسم گرامی میں یہ جو استعمال ہوتی ہے کہ اللہ جل جلالہ، جب شروع میں یا نہ ہو، جب یا لگا دیں گے یا اللہ جل جلالہ کا، اللہم انت السلام سبحانک اللہم، یہ بھی کاف ضمیر خطاب کی ہے، یہ انت ضمیر خطاب کی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے یہ آپ نے پہچانی ہے کہ لفظ اللہ جب یا کے ساتھ نہیں تھا تو جل جلالہ۔ اب آگے چلتے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بولا جاتا ہے، لیا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی کہا نبی پاک، اب اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے یا پھر صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے، تو اس کے بارے میں سماعت فرمائی۔ بالکل اسی طرح کا قاعدہ، لیکن اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے کتنی قرآن کی مثالیں پیش کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ کا نہیں بولیں گے۔ ہمارے کتنے ایسے وہ حضرات ہیں، ائمہ حضرات ہیں اور خطبہ حضرات ہیں جنہیں اس قانون کا پتہ نہیں اور انہوں نے گرامر سیکھی نہیں، لیکن بیانات کر رہے ہیں تو وہ اس جگہ پر آ کے غلطی کر جاتے ہیں۔
ان سے اعرابی غلطی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا رسول اللہ، یعنی یہاں پر شروع میں یا نہیں ہے تو اس لیے ہم نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح یہاں پر اللہ جل جلالہ. اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار کو سلام کا نام مبارک آیا. اب اس سے پہلے یا نہیں ہے، تو جب یا نہیں ہوگی تو پھر یہ غائب کی ضمیر آئے گی، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے. لیکن احادیث کی کتنی کتابوں میں جب صحابہ سوال کرتے تھے یا سرکار سے کوئی بات پوچھتے تھے تو کیا ہوتے تھے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ کہتے ہیں. یہ بخاری کی کتنی متعدد حدیثوں کے اندر یہ لفظ موجود ہے. تو یہاں پر جب یا رسول اللہ جب لکھا کہیں آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا؟ نہیں، بلکہ ہم پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. کس پر دلیل؟ قرآن کے سنیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تیسرے پارے کے اندر، اور یہ آخری پائیا ہے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفیکا ورافعکا. اب یہاں پر دیکھیں یا آیا، اب اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آیا. لفظ عیسیٰ، یا عیسیٰ کے بعد ہم پڑھیں گے علیہ السلام، اے عیسیٰ آپ پر سلامتی ہو، یا عیسیٰ علیہ السلام. لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو کلام فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفیکا، میں نے پھر آپ کے سامنے وہ پڑھ دیا علیہ السلام، یا عیسیٰ علیہ السلام، اے عیسیٰ علیہ السلام. اب ترجمہ بھی ہو گیا علیہ السلام، یا عیسیٰ علیہ السلام، انی، اللہ فرما رہا ہے اے عیسیٰ انی متوفیکا. یہ کاف دیکھے، کاف خطاب کا ہے، ورافعوں کا، یہ کاف خطاب کا ہے. معلوم ہوا قرآن اس بات پر شاہد ہے، دلیل ہے اس بات پر کہ یا جب آ جائے کسی بھی اسم سے پہلے تو یا سے پہلے یا پھر خطاب کی ضمیر آئے گی یا پھر اس منادا کے بعد خطاب کی ضمیر آئے گی. یا عیسیٰ انی متوفیکا، اس کے بعد دیکھیں کاف خطاب کا ہے، اس کے بعد بھی دیکھیں کاف خطاب کا ہے. دوسری مثال جسے دینے لگا ہوں، یا ایھا المدثر قم فانذر. اب یا دیکھیں قم، یہ امر حاضر کا صیغہ ہے، انذر یہ بھی امر حاضر کا صیغہ ہے. یا ایھا المزمل قم، یہ بھی دیکھیں یہ بھی قم امر حاضر کا صیغہ ہے. تو یا جہاں پر بھی یا کے ساتھ خطاب آیا اس سے پہلے یا تو یعنی جہاں پر بھی منادا ہے یا کے ساتھ اسم آیا تو اس سے پہلے یا تو اس سے پہلے خطاب کی ضمیر ہوتی ہے یا خطاب کا صیغہ ہوتا ہے یا پھر اس کے بعد. یہ دو مثالیں ہیں، ان کے اندر میں نے آپ کو خطاب کے صیغے دکھائے ہیں، قم قم یہ. لیکن یہاں پر السلام علیکہ ایھا النبی، ہم التحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. اب دیکھیں ایھا النبی، یہ یہاں پر یا محذوف ہے، اصل میں تھا یا ایھا النبی. اب یہ دیکھیں یا ہے ایھا النبی، یا ایھا النبی آگے، اس سے پہلے دیکھیں خطاب کی ضمیر آئی. تو خطاب کی ضمیر جب آ گئی اب ہم نے دیکھنا یہ ہے، سب سے پہلے آپ اصول سادہ سے یہ ہے کہ دیکھیں یا شروع میں ہے یا نہیں. اگر یا شروع میں کسی بھی لفظ کے شروع میں نہیں ہے تو اس کے بعد جو بات کریں گے وہ اس کو غائب کے رتبہ میں اتار کر کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو مساجد کے اندر جو احباب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھتے ہیں یا لکھتے ہیں اللہ جل جلالہ اگر یا کے بغیر ہے، تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ نے لکھنا ہے یا اللہ، پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جل جلالہ کا. اسی طرح اگر آپ نے لکھنا ہے یا رسول اللہ تو پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بسا اوقات ایسے ہوتا ہے دعا کے اندر بھی یا دعا سے باہر ہم کیا کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں کہ جناب وہ خطاب کا صیغہ پڑھ جاتے ہیں، خطاب کی ضمیر پڑھ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ جاتے ہیں لوگ. تو یہ رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، لیکن یا رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے. یہ میں نے آپ کو قرآن سے مثالیں دی، التحیات سے مثالیں دی، آپ کو دعا کی مثال دی اور نماز کی مثال دی تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ جہاں پر یا نہیں لگا وہاں دیکھیں پڑھنے کا اصول کیا ہے اور جہاں پر یا لگا ہے وہاں پر پڑھنے کا اصول کیا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام احباب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ تمام احباب کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے، ہمیں اپنے فضل و کرم سے مزید استقامت عطا فرمائے.